تو ہم یہاں پر ہیں، ویسے تو پورا ہفتہ درود شریف روز پڑھنا چاہیے، روزانہ کا ہمارا معمول ہونا چاہیے، درود شریف کا ایک وظیفہ ہمارے وظائف میں شامل ہونا چاہیے۔ حضرت پیر صاحب، حضرت مولانا طلحہ صاحب ابن حضرت شیخ زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہما، اللہ باپ بیٹے دونوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہمارے یہاں آتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ہر امتی کا اپنے نبی سے ایک تار جڑا ہوا ہے، وہ تار جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہاں سے فیض آئے گا۔ اگر وہ ہلکا پتلا تار ہے تو کم فیض آئے گا، جیسے موبائل کا تار ہے اس میں تھوڑا سا کرنٹ آتا ہے۔ اگر وہ تار موٹا ہوگا، جیسے 2 فیز ہے تو اس حساب سے کرنٹ آئے گا، 3 فیز ہے تو اس حساب سے، اس سے موٹا ہے اس حساب سے، ٹرین گاڑی کا تار ہے تو اس حساب سے کرنٹ، اور ایک شہر سے دوسرے شہر الیکٹریسٹی لے جانے والا موٹا تار ہے تو اس حساب سے۔ تو مومن کو چاہیے کہ اپنے اس تار کو اپنے نبی کے ساتھ مضبوط کرے، اور وہ مضبوط ہوگا درود شریف سے۔ جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے اتنا یہ تار کنیکشن مضبوط ہوگا اور اتنا وہاں سے فیض آئے گا۔ فرماتے تھے روزانہ 5000 درود شریف پڑھو، اگر روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھو گے تو ایک مہینے میں 25 دن میں اوسطاً 1.25 لاکھ درود تمہارے گھر سے حضور کی خدمت میں پہنچے گا۔ تو جس گھر سے 1.25 لاکھ درود ہر مہینے وہاں پہنچے گا، بتاؤ اس گھر کی طرف حضور کی کتنی توجہ ہوگی۔ حضرت اس کی بہت ترغیب دیتے تھے۔ حضرت کا انتقال ہوا، میرا یہ سفر حضرت کے انتقال پر تعزیت ہی کی نیت سے ہوا ہے۔ میں تو حج میں تھا، حضرت کا انتقال ہوا، میں نے سوچ لیا کہ میں نے جانا ہے انڈیا، تو میری ٹکٹ ادھر کی تھی ایمریٹس کی، وہ میں نے کینسل کرائی اور ادھر کی نئی ٹکٹ خریدی اور سیدھا دلی پہنچا، وہاں سے سہارنپور، وہاں حضرت مولانا سلمان صاحب کی خدمت میں حاضری دی، 2 دن وہاں رہے، اس کے بعد دیوبند، گنگور، جلال آباد، تھانہ بھون، سب جگہ تھوڑی تھوڑی دیر حاضری دیتے دیتے ہم پرسوں یہاں آئے ہیں۔ حضرت مولانا سلمان صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سنا رہے تھے کہ حضرت پیر صاحب نور اللہ مرقدہ کا انتقال دوپہر کو 2:30 بجے ہوا۔ ہم لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ سرٹیفکیٹ کب ملے گا، جنازہ کب روانہ ہوگا، میرٹھ ہاسپٹل سے کب نکلیں گے، 3 گھنٹے کا راستہ ہے، جنازہ آج پڑھیں یا کل پڑھیں۔ ابھی یہ سب سوچ رہے تھے کہ وہاں سے فون آیا 10 منٹ میں ہی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ہم کچی سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں، تم باڈی لے جاؤ، باقی پکی سرٹیفکیٹ بعد میں ہوتی رہے گی، اور بل ابھی بھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بل بعد میں ہو جائے گا، 10 منٹ میں ہی چھٹی کر دیں۔ اور وہاں سے باڈی لے کر ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ 5:30 بجے تو مظاہر العلوم میں جنازہ آ گیا اور غسل کی کارروائی شروع ہو گئی۔ اعلان ہو گیا کہ عشاء بعد رات 11:30 بجے جنازہ ہوگا تاکہ دلی والے سب آ کے شامل ہو جائیں جنازے میں۔ تو غسل دے دیا گیا، اس کے بعد دار جدید کے احاطے میں جنازہ رکھا گیا، لوگ زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرمایا جس وقت حضرت پیر صاحب کا جنازہ میرٹھ ہاسپٹل سے سہارنپور پہنچا ہے تو ایک دم سے بادل آئے، بجلی کڑکی، بادل گرجے، اور 20 منٹ کے لیے زور کی بارش ہوئی اور اس کے بعد بارش بنی۔ حالانکہ پہلے سے بارش کے کچھ آثار نہیں تھے، صرف 15-20 منٹ کے لیے زور کی بارش، اس کے بعد بارش بند۔ ہم لوگ پہلے تو ڈر گئے، یہی بارش ہوتی رہی تو جناب، لیکن بند۔ اس کے بعد غسل ہو گیا، الحمدللہ جنازہ تیار ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ بہت نورانی چہرہ اور نور بڑھتا ہی گیا۔ حضرت کے پڑوس میں کچے گھر کے برابر میں ایک فیملی رہتی ہے، ان میں ایک جوان لڑکی ہے، بہت نیک ہے، نماز کی بہت پابند ہے، ذکر فکر ضرور وغیرہ پڑھتی ہے۔ اس نے خواب دیکھا کہ کچے گھر کے ارد گرد بہت بھیڑ ہے، اور خواب میں بتایا گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو یہ خاتون نکلی
حضور کو دیکھنے کے لیے. حضور سے کہا حضور آپ کی یہاں تشریف آوری کیسے ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی طلحہ کے غسل میں شرکت کے لیے آیا ہوں، بھائی طلحہ کو غسل دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب حضرت پیر صاحب کے درود شریف کی برکت ہے، اور حضرت پیر صاحب نے پوری امت کو درود شریف کی طرف متوجہ فرمایا. جہاں جاتے درود شریف کی ترغیب دیتے، جہاں جاتے درود شریف کی ترغیب دیتے، بلکہ ان کے ابا بھی ایسے ہی کرتے. ہمارے بعض مشائخ نے سنایا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ساؤتھ افریقہ میں سٹینگر میں اعتکاف فرمایا. پورا مہینہ بڑی نورانیت، روحانیت، رونق رہی. جب سفر ختم ہوا، عید وید ہو گئی، حضرت واپس جانے لگے تو جوہانسبرگ ایئرپورٹ پہ لگیج وگیج چیک ان ہو گیا اور لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت مولانا یوسف تتلا صاحب دامت برکاتہم مد فیوزہم اللہ مراتبہم نے حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ سے پوچھا کہ عرض کیا کہ حضرت اب آپ تشریف لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب دوبارہ ملاقات ہوگی، کچھ آخری نصیحت وصیت ہم کو فرما دیجئے. تو حضرت نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور اس کے بعد فرمایا دو باتوں کی کثرت کرو. ایک، موت کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اور دوسرے درود شریف کثرت سے پڑھتے